میرے عزیزو، ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بہت خوش ہو کر کے قربانی کرے۔ اور یہ بات آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ دلوں کے حالات کو جانتا ہے، اللہ دلوں کے حال سے باخبر ہے۔ ہمارا اس میں یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے، یہ نیت نہیں ہونا چاہیے کہ ہاں ہم یہ قربانی دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، یا لوگ ہمیں مالدار کہیں، لوگ ہمیں سخی کہیں، مال والا کہیں، اس لیے ہم قربانی کر رہے ہیں کہ دیکھیں فلاں شخص کتنا مہنگا جانور لے کر کے آیا ہے۔ ہرگز ہماری نیت یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نیت ہماری صاف ہو، مقصد ٹارگیٹ صرف ایک ہی ہونا چاہیے کہ ہاں یہ میں اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہوں، سنت ابراہیم کو میں ادا کر رہا ہوں، اور یہ قربانی کا مقصد مجھے رب کی رضا حاصل کرنا ہے۔ اس نیت سے اگر آپ کام کریں گے تو انشاءاللہ العزیز وہ عمل، وہ کام آپ کا رب کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگا۔ قربانی نہیں بلکہ آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں، جو بھی آپ نیک اعمال کرتے ہیں، ہر عمل کرنے سے پہلے آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے اور مقصد صرف ایک ہونا چاہیے کہ ہاں رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان سفر کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک تو زاد راہ اور دوسرا سواری۔ ان دونوں چیزوں کے بغیر انسان اپنے سفر کو مکمل نہیں کر سکتا ہے۔ اسے سفر میں جو ضروریات کے سامان ہیں وہ بھی ہونا اس کے پاس میں ضروری ہے، اور سواری کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو دنیا میں ایک انسان ایسا تھا کہ جس نے عید الفطر کے موقع پر فطرہ بھی ادا کیا، اور عید قرباں کے موقع پر اس نے سنت ابراہیم کو ادا کیا اور جانور کو ذبح کیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ شخص قیامت میں اٹھے گا تو اس کو فطرہ کرنے کا بھی اجر ملے گا، اس کو زاد راہ دیا جائے گا، اور اس کو وہ جانور بھی دیا جائے گا کہ جو اس نے ذبح کیا تھا، اور کہا جائے گا کہ اس پر سوار ہو جا اور جا جنت میں چلا جا۔ تو میرے عزیزو، اس لیے فرمایا گیا کہ جب آپ قربانی کریں تو اس میں کنجوسی نہیں ہونا چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سمنوا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم، کہ تم قربانی موٹے اور تندرست جانور کی کیا کرو، کیونکہ یہ جانور پل صراط پر تمہاری سواری ہوں گے۔ ہوتا ہے نا، بہت سے لوگ تو اس مزاج کے ہوتے ہیں کہ صرف بس کسی صورت سے یہ معاملہ ٹل جائے، بس تھوڑے سے پیسے دیے انہوں نے لیکن جانور کو نہیں دیکھا۔ کتنے مقامات پر ایسا دیکھا گیا ہے کہ ایسے جانوروں کی ہم نے قربانی ہوتے ہوئے دیکھی ہے، ایسے جانوروں کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے عید قرباں کے موقع پر کہ جن جانوروں کے اندر چلنے کی بھی وسعت نہیں ہوتی ہے، ان کو جو ٹھیلا گاڑی ہوتی ہے ٹھیلا گاڑی پر رکھ کر لایا جاتا ہے قربان کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر! کیا ہوگا ایسے لوگوں کا کہ جن لوگوں نے لوگوں کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے اور قربانی کو ایک کاروبار بنا لیا ہے۔ میرے عزیزو، اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں، قبر میں آپ کو حساب بھی دینا ہے۔ سوال تو اس سے بھی ہوگا کہ تو نے پیسے دینے سے پہلے پوچھا کیوں نہیں تھا کہ ہاں میں جس میں حصہ ڈال رہا ہوں وہ جانور تندرست ہے یا نہیں ہے۔ لوگوں نے اس کو بھی کاروبار بنا لیا ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں صحت مند، تندرست، موٹا، توانا جانور دیکھو قربانی کے لیے، کیونکہ یہ پل صراط پر تمہاری سواری بنے گا۔ تو نیت بھی صاف ہو، خوش دلی کے ساتھ میں، دل دکھا کر کے نہیں بلکہ خوش دلی کے ساتھ میں ہمیں اور آپ کو یہ کام کرنا ہے، اور پھر اللہ رب العزت اس کا بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ قربانی کرنے کا اسلام میں بہت بڑا اجر ہے۔ اب قربانی کرنا کس پر واجب ہے؟ ہر صاحب نصاب پر قربانی کرنا واجب ہے۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس شخص کے پاس میں ضروریات زندگی سے زیادہ سامان ہے، کہ ایک سامان ایسا ہے کہ اس سے اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے، اس کے علاوہ بھی اس پہ اور سامان ہے کہ اس کو بیچے گا تو وہ نصاب تک پہنچ جائے گا، اگر ایسا بھی کوئی شخص ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ مثال کے طور پر خواتین پر کتنے مہنگے مہنگے لباس ہوتے ہیں، کتنے مہنگے کپڑے ہوتے ہیں، گھر میں برتنوں کا معاملہ ہے کہ کچھ برتن ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یوں ہی رکھے پرانے ہو جایا کرتے ہیں، اور بھی کتنے ساز و سامان اس طریقے سے ہوا کرتے ہیں۔ گھر میں گاڑیوں کا معاملہ ہے، ایک گاڑی سے ضرورت پوری ہو سکتی ہے لیکن 4 گاڑیاں گھروں میں موجود ہیں۔
تو ایسا کوئی شخص ہے وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں ابھی صاحب نصاب نہیں ہوں، تو وہ گناہگار ہے، سخت گناہگار ہے۔ قربانی کے دنوں میں اللہ کو جو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے وہ قربانی کرنا ہے۔ تو میرے عزیزو، بچنے کی کوشش نہ کریں۔ بہت سے لوگ یہ ہوتے ہیں کہ ہم تو 7 سال سے کر رہے ہیں، اب ہمارا واجب ادا ہو گیا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، آپ ہر سال صاحب نصاب رہیں گے، ہر سال آپ پر قربانی واجب ہے۔ اور زکوٰۃ دینے کے لیے مال پر سال کا گزرنا ضروری ہے، لیکن قربانی کرنے کے لیے مال پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر عید قربان سے 5 دن یا 10 دن یا 2-4 دن پہلے بھی آپ کے پاس میں اتنی رقم آ گئی ہے کہ جو نصاب کو پہنچتی ہے تو آپ پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگ اس مزاج کے ہوتے ہیں کہ ہم تو اپنے مرحوم کے نام کی کریں گے، ہم تو کرتے ہی آ رہے ہیں نہ جانے کب سے۔ تو مرحوم کے نام کی قربانی کرنے سے آپ کا واجب ادا نہیں ہوگا۔ اگر ہاں آپ مرحوم کے نام کی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ اپنا حصہ ڈالیں یا اپنے نام کا جانور لیں، اس کے بعد مرحوم کے نام کی کریں۔ اس طریقے کے بہت سارے لوگ آپ کو معاشرے میں مل جائیں گے، لیکن دکھاوا، ریاکاری، نام و نمود کے لیے کوئی بھی عمل کیا جاتا ہے تو وہ بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات، جتنے بھی اعمال ہیں اسلام کے اندر، جتنے بھی نیک عمل ہیں، ان سب میں نیت کا بہت بڑا دار و مدار ہے۔ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، قربانی ہو یا دیگر کوئی بھی اور نیک عمل ہو، رب کی بارگاہ میں مال کو خرچ کرنا ہو، اگر آپ کی نیت صاف نہیں ہے تو آپ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں خرچ کر دیں، وہ عمل آپ کا بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہے۔ لیکن آپ نے چند روپیے خرچ کیے ہیں، آپ کی نیت صاف ہے اور آپ کا مقصد صرف یہ ہے رب کی رضا حاصل کرنا، تو وہی آپ کا کامیاب ہے، اور اسی کے ذریعے اللہ رب العزت آپ کی مغفرت اور بخشش فرمائے گا۔ تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں، یہ نہ سوچیں کہ میں 7 سال سے کر رہا ہوں، اب مجھے کیا ضرورت ہے قربانی کرنے کی، اب میں اپنی بیوی کے نام سے کر دیتا ہوں یا اپنے بچوں کے نام سے کر دیتا ہوں۔ آپ ان کے نام سے بھی کریں اگر اللہ نے اتنی وسعت دی ہے، اتنی استطاعت آپ کے پاس میں ہے، لیکن سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اپنے واجب کو ادا کریں۔ اگر آپ نے قربانی نہیں کی تو یاد رکھنا میرے عزیزو، اس کا حساب آپ کو دینا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جو شخص قوت رکھنے کے بعد بھی، اتنا مال رکھنے کے بعد بھی قربانی نہ کرے تو ہو سکتا ہے وہ شخص یہودی مرے یا عیسائی مرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیزو، اس چیز کو یہ نہ سمجھیں، بہت سے لوگ اسے بھی مذاق میں لیتے ہیں کہ یہ تو مولویوں نے اپنا کاروبار بنا رکھا ہے، اپنا دھندا بنا رکھا ہے۔ یہ کسی مولوی، کسی عالم کے گھر کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اگر آپ اس کو ہلکا جانیں گے تو بھی آپ سخت گناہگار ہیں۔ قربانی نہ کرنا تو ایک بہت دور کی بات ہے، اگر آپ نے اس پر عمل نہیں کیا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر آپ نے اس کو ہلکا جانا، مذاق سمجھا، تو ہو سکتا ہے کہ آپ ایمان سے اپنے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، اسی لیے خوش دلی کے ساتھ میں قربانی کریں۔